India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک. طالبان رجیم افغان سرزمین پر پراکسیز کو لگام ڈالے. دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام. کہا کہ فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کا استعمال دشمن کے چہرے کو بے نقاب کرتا ہے. دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے. دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کر رہا ہے. افغان عوام تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں. اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. پاکستان نے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کر دیا. دوحہ میں پاک افغان مذاکرات کے دوران افغان وفد سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ افغان عبوری حکومت فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان کے پناہ گاہیں ختم کرے. افغان حکومت فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کرے. ذرائع کے مطابق دوحہ مذاکرات افغان طالبان کی درخواست پر قطر کی ثالثی میں ہو رہے ہیں. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں. There is no space for war in a nuclearized environment. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan Marsoos, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s. جوہری ماحول میں جنگ کی گنجائش نہیں. بھارت کو جارحیت کی کوشش پر توقعات سے زیادہ اور سخت جواب ملے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کر دیا. کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے. بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. ہمارے ہتھیار دور تک پہنچ کر زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب کریں گے. کشیدگی پورے خطے اور باہر کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے. مارکہ حق میں افواج پاکستان نے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا. ازلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا. متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ. 4 دن کی جو جنگ تھی, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی, یہ اس مالک کا کرم. یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور ایئر فورس ہو ہماری, چاہے وہ بری افواج ہوں, چاہے ہمارے وہ بحری افواج ہوں, ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا. پاکستان کو بھارت کے خلاف جنگ میں عظیم فتح نصیب ہوئی. بھارت قیامت تک اس شکست سے نہیں نکل سکے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاسی رہنماؤں سے خطاب. کہا کہ ایئر فورس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے. پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی تنازعات کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی تعریف. امریکہ کے ساتھ بڑھتے تعلقات دوبارہ متحرک کرنا خوش آئین قرار. کہا کہ پاکستان نے غزہ میں امن عمل کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا. امید ہے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا. توقع ہے غزہ میں جنگ بندی جاری رہے گی. چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی تعاون پر دوستی پر فخر ہے. عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات مستحکم ہوئے ہیں. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood
and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. सऊदी अरब से माहिदा अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब अहम करार दे दिया। स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मशरिक़ वस्ता जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की जानिब कदम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि हरमैन शरीफैन की खिदमत पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के लिए मुनफरिद एजाज़ है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में किरदार अदा किया। मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फतह बयानबाजी से नहीं, तरबियत, किरदार, मुश्किलात का मुकाबला करने से हासिल होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पेशावराना महारत, नज़्म व ज़ब्त को शख्सियत की पहचान बनाने पर तवज्जो रखें। जाली खबरों और गलत मालूमात का शिकार ना बने। हमारा फ़र्ज़ है अपने मुल्क को उसकी सही मंजिल की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो के पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा से मुलाकात पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का नून लीग सूबाई हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास में अरकान की 18 अक्टूबर के शोहदा के लिए फातिहा ख़्वानी। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जजेस गैर मुल्की इदारों से ज़ाती दावत कबूल नहीं कर सकेंगे। किसी वकील या फ़र्द की तरफ से ज़ाती अशाया या तकरीब में भी शिरकत नहीं कर सकते। जजेस इल्ज़ामात का जवाब सिर्फ तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी अहम तरमीम कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ मजमूई तौर पर हर 7 शिकायत का जायजा। 5 शिकायत खारिज, 2 शिकायत पर आर्टिकल 209 के तहत मजीद कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों में तारिक अच्छी और उसका साथी हकीमुल्ला उर्फ टाइगर जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खादी पोस्ट पर फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश। बुज़दिलाना हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। पाकिस्तान ने शुमारी और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर के तस्दीकशुदा कैंपों को निशाना बनाया। सीज़ फायर के दौरान अफगानिस्तान से खारजियों ने पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारिक का एक्स पर पैगाम, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई के दौरान 100 से ज़ायद खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान जंग में कभी पहल नहीं करेगा। मुल्क की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी ने जाहिरियत की तो उधार नहीं रखेंगे। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की कामयाबियां देख ली। TLP ने जब भी एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई। हमारा मुतालबा यही है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बंद की जाएं। 8 मुसलमान मुल्कों ने जो है वो कलीदी रोल अदा किया है और उसमें सबसे अहम रोल जो है वो पाकिस्तान का था। फ़लस्तीनियों की आंखों में आंसू थे, वो जो खुशी के आंसू थे उसमें हिस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी है।
وفاقی وزراء نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو تاریخی قرار دے دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی وہ ہم نے جیتی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم بولے کہ وزیر اعظم کی بھرپور کوششوں سے فلسطین میں امن بحال ہوا۔ Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن کے وول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کر دیا۔ بولے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ ختم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کے نام خط، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ملاقات کے لیے ہدایات جاری کرنے کی استدعا۔ خط میں لکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھی ملاقات کے لیے لکھ چکا، لیکن بانی سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں فچ ریٹنگز کے حکام سے ملاقات کی۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو مستحکم آؤٹ لک دینے پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام، توانائی، نجکاری اور سرکاری اداروں میں کی جانے والی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ محمد اورنگزیب کا حکومت کی جانب سے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے اور مالی استحکام اور کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے عزم کا بھی اظہار۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ پی ایم اے کاکول میں 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل کی آمد پر شرکاء نے کھڑے ہو کر شاندار استقبال کیا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں عراق، مالدیپ، یمن، فلسطین سمیت دوست ممالک کے 40 کیڈٹس بھی شامل ہوئے۔ قطر، مالی، سری لنکا، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ پاسنگ آؤٹ کی پروقار تقریب میں نوجوان کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ، خواتین کیڈٹ سمیت پاسنگ آؤٹ ہونے والوں سے حلف اٹھایا۔ فیلڈ مارشل نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سفراء، پاک فوج کے سینئر افسران، غیر ملکی سفارتکاروں اور اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سانحہ کارساز کو 18 برس بیت گئے۔ المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ۔ 18 اکتوبر 2007 کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلاوطنی کے بعد وطن پہنچی۔ اسی دوران 2 زوردار دھماکے ہوئے، 150 سے زائد افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ واقعے میں ملوث افراد تاحال قانون کے کٹہرے میں نہ آ سکے۔ سانحہ کارساز کے شہدائے جمہوریت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید بی بی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی۔ بلاول بھٹو نے کہا، بدقسمتی سے ملک میں کچھ معاملات میں شفافیت نہیں۔
سعودی عرب نے پاکستان میں AI ہب کا باضابطہ افتتاح کر دیا. وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ نے کہا منصوبے سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستانی طلباء اور ماہرین کو مزید ترقی کے مواقع میسر آئیں گے. کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری. مختلف حادثات میں 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 2 زخمی. مشتعل عوام نے ٹرک ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا کر ٹرک نظر آتش کر دیا. دوسرا ڈرائیور موقع سے فرار. سونے کی تیزی سے بڑھتی قیمت کو بریک لگ گئی. فی تولہ قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ. فی تولہ سونے کی قیمت 10,600 روپے کمی 4,46,300 روپے ہو گئی. اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی. غزہ پر ایک اور حملہ. ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، 7 بچے اور 3 خواتین شامل. اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والی گاڑی میں سوار افراد غزہ کے علاقے الزیتون لوٹ رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں پڑوسی ملک ہیں. ہم ہمیشہ ہماری طرف سے میسج یہ افغانستان کے بڑوں کو کہ مل کے، کیونکہ مسلم ممالک ہیں. افسوس اس بات کا ہوا کہ ساتھ بیٹھنے کے بجائے آپ ان لوگوں سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر کافی عرصے سے دہشت گردی کر رہے ہیں. سابق کپتان شاہد آفریدی نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی جارحیت کو افسوسناک قرار دے دیا. کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے، اپنی سرحدیں کھول کر لاکھوں مہاجرین کو پناہ دی. افغانستان نے احسانات کو بھلا کر سرحدوں پر جارحیت کی، جس کا ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا. افغانستان پاکستان میں سہ فریقی سیریز سے دستبردار. افغان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ افغانستان نومبر میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز میں شریک نہیں ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ٹرائی نیشن T20 سیریز اپنے شیڈیول کے مطابق ہوگی. زمبابوے کرکٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کر لی. پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان T20 3 ملکی سیریز نومبر میں ہوگی. سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی. Oh, big appeal, that looks very close and given. Rashid Ben gone. Oh, bowling. اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ پیر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. پنڈی اسٹیڈیم میں اسپنرز کے لیے سازگار وکٹ کی تیاری. لاہور ٹیسٹ کی فاتح قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان.